اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، دنیا اور آسمان کی ایک ایک چیز جس کی تعریف بیان کر رہی ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں، کائنات کی ہر چیز میری تعریف بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، میں وہ اللہ ہوں، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جو ایسی تعریف کا لائق ہے، جو کہ ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ انہیں بتائیں آپ میں وہ بادشاہ ہوں جو جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت لے لے۔ میں وہ بادشاہ نہیں ہوں کہ جس کے درباری اور جس کے نیچے رعایا جو ہے وہ اس کا کہنا نہ مانے تو اس بیچارے کا تختہ ہی لٹ جائے۔ ہاں جی، یہاں کے بادشاہ کو تو ہمارا کہنا ماننا بند کر دیں، اس کا تختہ لٹ جائے۔ اور اللہ کیسا بادشاہ ہے؟ اللہ کیسا بادشاہ ہے؟ میں جس کو چاہے بادشاہت دوں، جس سے چاہے بادشاہت لے لوں۔ عزت کے سارے خزانے میرے پاس، جس کو ذلیل کرنا چاہوں عزت کے نقشوں میں بھی ذلیل کر کے دکھا دوں۔ فرعون کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا، قارون کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا، زمین میں دھسا دیا، حامان کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا۔ ہاں، یہ تو سب نقشے ہیں، ہے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں وہ بادشاہ ہوں، میں وہ بادشاہ ہوں جو دن کو رات میں بدل دے، رات کو دن میں بدل دے۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو مردے سے زندہ کو زندہ پیدا کروں اور زندے سے مردہ کو پیدا کروں۔ میں جس کو چاہوں جو دے دوں۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا سیاہ کیا سفید۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت میں آزاد ہیں، اللہ کے سوا اپنے چلنے پھرنے سوچنے سمجھنے دیکھنے بولنے سمجھنے کھانے پینے میں کوئی آزاد نہیں ہے۔ وہ تو وہ بادشاہ ہے، ملک ہے، قدوس ہے، عزت والا ہے۔ ہاں جی، اس کی عزت تو اتنی عزت والا ہے کہ جس انسان کو ہم اللہ کی ذات سے منسوب کریں ہم تو اس کی بھی عزت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بڑے اللہ والے ہیں جی، ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو جس سے جب نسبت جڑ جانے پر اتنی عزت ملے تو وہ جس سے نسبت جڑی ہے وہ کتنی عزت والا ہوگا۔ ہاں، عزیز ہے، طاقتور ہے، زمین آسمان پھل فروٹ سبزیاں سب اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ ہر ایک کو زندگی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو زندہ رکھتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، پھر موت دیتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی وجود نہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ پانی پیاس بجھانے میں اس کے امر کا محتاج ہے، آگ جلانے میں اس کے امر کی محتاج ہے، زمین فصلیں اگانے میں اس کے امر کی محتاج ہے۔ زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اگ رہا ہے وہ کیا اگ رہا ہے وہ جانتا ہے، زمین سے اوپر آسمانوں پر کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے، اوپر سے نیچے کیا آ رہا ہے وہ جانتا ہے۔ آنکھوں کے خزانے اس کے پاس، زبانوں کے خزانے اس کے پاس، کانوں کے خزانے اس کے پاس۔ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو ترتیب دینے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چیز اس کے علم کے احاطے کے اندر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ ہے۔ ہم اور آپ آج اس کے حکموں پر اس لیے نہیں کیونکہ اس کو اللہ جاننے کے باوجود اس کی ذات کا تاثر دل میں نہیں رکھے ہوئے۔ ہم گایا کرتے تھے، خوب گاتے تھے، خوب گاتے تھے، خوب گاتے تھے، پتہ بھی تھا، ایک وقت کے بعد پتہ بھی چل گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ اندر سے بنے ہوئے نہیں تھے، جانتے سب کچھ تھے۔ آج لوگ جانتے سب کچھ ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، سب کو پتہ ہے نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ عمل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں تک تو اللہ کا نام ہی نہیں سنا۔ دینیات کی کلاس یہ کوئی اسلام ہے جی؟ اس بیچارے کو تو خود کچھ نہیں پتا۔ وہ میں یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا، یہ واقعہ میں اکثر سنا بھی دیتا ہوں دوستوں۔ یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا، میں تھرڈ ایئر میں تھا، میرا ایک دوست فائنل ایئر میں تھا، یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور UIT سے۔ تو جس وقت وہ اس کا وہ اسلامیات کا آخری ایگزام تھا،
اور آنرز سے کلیئر کر رہا تھا، وہ آنرز سے وہ کلیئر کر رہا تھا اپنی انجینئرنگ. تو اس کا اسلامیات کا جب ایگزام آیا تو وہ میرے پاس آیا، مجھے آگے کہنے لگا یار جنید یار یہ میرا اسلامیات کا ویوا تو دے دے. ابھی میں نے کہا میں کہاں سے دے دوں. اب وہ قد بھی اس کا میرے جتنا ہی تھا، چشمے وہ بھی لگاتا تھا، میں دونوں اسلام آباد سے تھے اور یار تھے ایک دوسرے. اسلامیات کا ویوا تو دے دے. میں نے کہا بھائی یار اگر پکڑا گیا تو میں نے اگلے سال خود بھی دینا ہے. اور ہمارے ٹیچر کا نام کیا تھا جی؟ محمد اسرائیل. ابھی میں نے کہا تو موت سے پہلے مجھے ملک الموت کے ہاتھ میں دے رہا ہے بھائی. مولانا محمد اسرائیل. تو میں نے اس سے وہ میرے پیچھے پڑ گیا، یار وہ جو بندہ آ رہا ہے اس سے سورہ زلزال پوچھ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، تجھے یقیناً آتی ہے. اور میں اسکول کے زمانے میں قرأت کیا کرتا تھا تو مجھے تو یاد تھی، اس وقت تھوڑی یاد کی تھی، وہ پہلے کی یاد تھی مجھے. میں نے کہا یاد تو ہے مجھے. کہتا دے دے یار مجھے نہیں آتی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. بڑا یار تھا اپنا. بادل نخواستہ پہنچ گئے ادھر. اس نے پہلے تو مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، میری تو جان ہی خشک ہو گئی. خیر پھر کچھ اللہ کی مرضی ہو. اس نے وہی پوچھا میرے سے بھائی سورہ زلزال آتی ہے تمہیں؟ میں نے کہا سر کوشش کرتا ہوں. چلو بھائی سناؤ. سنا دی. ایک دو اور سوال پوچھ لیے. کلمہ سناؤ. جی کلمہ سنا دیتے ہیں جی. کلمہ سنا دیا. تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کلمہ کیا ہے. میں تو کلمہ بھی غلطی پڑھا کرتا تھا. میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک آدھی ہوگا جو مجھے اس میں غلطی بتائے گا کیا ہے. ہاں پیش کی غلطی. تو مجھے کچھ عرصے بعد پتا چلا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب یہ پیش کی غلطی کچھ سال پہلے نکلی ہے میری. تو خیر انہوں نے کلیئر کر دیا. اب یہ جو میرا دوست تھا اس کو میں نے آگے بتایا بھائی مبارک کو تیرا کلیئر ہو گیا. اس نے کہا چل تجھے کھانے پہ لے جاتے ہیں یہ وہ فلانا کر کرا کے. یونیورسٹی کے دور میں یہ بہت چیز ہوتی تھی، وہ کینٹین کا کھانا کھا کے. تو آنرز سے کلیئر ہوا. یہ میرا دوست جو تھا میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہمارے انجینئرز کے لیے از دا فائنل ورڈ. مجھے پتا نہیں آپ لوگوں کے لیے دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی کیا ہے. MIT از دا فائنل ورڈ فار ایوری انجینئر. دنیا میں اس سے بڑی کوئی ٹاپ کی انسٹیٹیوٹ نہیں. SAT اتنا ہائی مانگتے ہیں وہ. اس میں داخل ہونا تو ایک طرف. میرے اس دوست کو اسکالرشپ ملی تو کتنا ذہین ہوگا یہ. اسکالرشپ دی MIT نے کہ تم آ جاؤ ادھر. جب 2 سال کر کے اس نے MS کر لی اس کے بعد اس نے وہاں پر پڑھانا شروع کیا. 3 سال اس نے MIT میں پڑھایا. جب یہ پڑھا چکا پڑھانے کے بعد اس کو گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا اور میرے خیال ہے کوئی ایک ایڈوائزری پوسٹ دی اس کو میرے اس دوست کو. ہاں جس کو سورہ زلزال بھی نہیں آتی تھی. جس کو سورہ زلزال نہیں آتی تھی اس کو غسل کے فرائض کیا پتا ہوں گے، وضو کے فرائض کیا پتا ہوں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے. میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو جو کہ دنیا میں اتنے ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے دنیا کے معاملے میں. اب تو دنیا اس کے قدموں میں ہے. ہاں جی. جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اللہ سے آری ہے، اللہ کی ذات کے تاثر سے آری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور سنتوں سے آری ہے. اب مجھے بتاؤ کیا یہ شخص کامیاب ہے؟